إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاما معدودات، یہ روزے کے ایام گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور تم میں سے جو بھی مسافر ہے اور جو بھی مریض ہے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد اپنی گنتی کو یعنی اپنے روزوں کو پورا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور اسی طرح
جو آدمی روزے رکھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع رمضان کے احکام و مسائل آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، بہت سارے احباب کو رمضان کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، کہ جن کی وجہ سے اکثر مسلمان روزوں کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ روزے کے ارکان کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح روزے کے اندر کون سے جائز امور ہیں جس کو آدمی انجام دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر غلطی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، آپ یہ بھی جان لیں، جو چیزیں آپ پر فرض ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے، اور اسی طرح روزہ رکھنا آپ پر رمضان المبارک میں فرض ہے، تو اس کے مسائل کا جاننا بھی آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ محترم حاضرین، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے نام سے جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ کیا یہ مبارکبادی دینا جائز ہے؟ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے طور پر اور اسی طرح واضح الفاظ میں مبارکبادی تو ثابت نہیں ہے، لیکن اشارتاً اور کنایتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی جو ہے مبارکبادی دی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تو اس سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مبارکبادی پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ قول امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو مبارکبادی دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے اور ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی رمضان المبارک کی مبارکبادی آرام سے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر روزے فرض فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان جو عاقل ہوتا ہے اور بالغ ہوتا ہے اور صحت مند آدمی ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ عورت جو حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ چھوڑتا ہے تو یاد رکھ لیں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث کے اندر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے آئے، اور میں سو رہا تھا اور مجھے اٹھا کر لے کر گئے اور جہنم کی سیر کروائی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی، بہت زیادہ میں نے شور سنا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جو ہے الٹے لٹکایا گیا ہے، یعنی ان کے پیروں کے بل لٹکایا گیا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قصائی ایک جانور کو پیروں کی رگوں پر لٹکاتا ہے، بالکل اسی طرح لٹکایا گیا ہے، اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور باقاعدہ اس سے خون رس رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں بغیر عذر کے روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، آپ سوچئے کہ کتنی خطرناک سزا ہے جہنم کے اندر ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو جان بوجھ کر رمضان المبارک میں بیماری کا بہانہ بنا کر، تجارت و کاروبار کے مسائل کا بہانہ بنا کر، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات آپ یہ بھی جان لیں کہ کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں ہر مسلمان، مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ عاقل اور بالغ اور صحت مند اور طاقتور انسان اور وہ عورت جو حیض و نفاس سے پاک ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ آئیے اب اس کے دلائل کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے جس طرح پچھلوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ ایک کافر اگر روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح ایک مشرک اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلمان اور مومن کے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات روزہ عاقل پر فرض ہے، مجنون پر، دیوانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا۔ اور اسی طرح بالغ مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، نابالغ بچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، نابالغ بچوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح مقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، مسافر پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض نہیں کیا۔ اور اسی طرح صحت مند آدمی پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، کمزور اور بوڑھے آدمی پر جن کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر روزے فرض نہیں کیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کوئی آدمی سفر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات حیض و نفاس والی عورت کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حیض و نفاس والی عورتیں روزہ نہ رکھے اور بعد کے ایام میں اپنے روزوں کو پورا کرے۔ محترم حاضرین، حاملہ عورت اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، ایسی عورتوں کے تعلق سے اگر یہ طاقت نہ رکھ سکیں اور اپنے بچوں کے تعلق سے ان کو خوف محسوس ہو تو ایسی عورتیں بھی روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی جتنے روزے چھوٹتے ہیں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور ان پر جو ہے کوئی قضا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات یہ روزوں کی قضا کب تک کرنا چاہیے؟ اور آپ یاد رکھیں اگر کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ اگلے رمضان تک اپنے روزوں کو مکمل کر لے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے اور میں جو ہے اس کے بعد والے ایام میں روزے رکھ نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، اور میں اس ڈر سے روزہ نہیں رکھتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے اور میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شعبان کے مہینے میں اپنے بقیہ روزوں کو مکمل کیا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو آدمی کے روزے قضا ہو جاتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے آدمی کو روزوں کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات آدمی کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر عذر کے آدمی اپنے روزوں کو، چھوٹے ہوئے روزوں کو تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ آدمی نہیں جانتا کہ اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا یا نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات کوئی آدمی اگلے رمضان تک بھی روزہ نہیں رکھ پایا اور اسی طرح جان بوجھ کر وہ آدمی چھوڑ دیا، یاد رکھیں ایسا آدمی گنہگار ہوگا اور ایسے آدمی پر اس روزوں کی قضا لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات روزے کے ارکان کیا ہیں؟
روزے کے 2 رکن آپ یاد رکھیں۔ ایک تو روزے کے لیے نیت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور روزے کی نیت کب کی جائے گی؟ رات میں روزے کی نیت کی جائے گی۔ اور اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لے، اگر رات میں بھی نیت نہ کرے، اور اسی طرح فجر سے پہلے بھی روزے کی نیت نہ کرے، یاد رکھ لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ایک آدمی جو ہے رات میں روزے کی نیت کر لیتا ہے لیکن وہ سحری کو اٹھ نہیں پاتا، ایسے آدمی کا روزہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کا دوسرا رکن کیا ہے؟ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والے تمام امور سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کھانے پینے سے، جمع کرنے سے، اور اسی طرح جو دوسری چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور اسی طرح سے حضرات، معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی زبان سے روزے کی نیت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں روزے کی نیت زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزہ توڑنے والے کون سے امور ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے، اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طرح آدمی انجانے میں اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، گویا وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی انجانے میں بغیر جان بوجھ کے آدمی کو قے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، حیض و نفاس کا آ جانا، چاہے کہ وہ روزے کے آخری مرحلہ کیوں نہ ہو، غروب آفتاب سے پہلے ہی اگر حیض و نفاس کا آ جاتا ہے تو اس سے عورت کا جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے وہ روزے کی قضا کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہم بستری کرنا، روزے کی حالت میں جمع کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس آدمی کے لیے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ آدمی مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے۔ جان بوجھ کر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے۔ اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کے بعد اسے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور اس روزے کی قضا کر لے۔ تو محترم حاضرین، یہ مسائل ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کے آداب کو بھی آدمی کو جاننا چاہیے کہ روزے کا ادب کیا ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلا روزے کا ادب یہ ہے کہ آدمی سحری کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت کو رکھا ہے۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے، جو آدمی سحری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کے اندر برکت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت و تندرستی کے اندر برکت رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تجارت و کاروبار میں برکت رکھا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح کی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، سحری کب کرنا ہے؟ آخری وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ سحری کرے۔ بالکل یوں سمجھیے کہ اذان سے پہلے 2-3 منٹ پہلے آدمی کو سحری کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے اور کچھ دیر بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے۔ راوی حدیث نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے زید بن ثابت، ہمیں ذرا بتاؤ کہ آپ کے سحری کرنے اور نماز کے درمیان کا کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتوں کے پڑھنے کے برابر۔ یوں سمجھیے کہ 5 سے 10 منٹ کا وقفہ۔ سحری کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نماز پڑھ لیا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد فوراً جو ہے نماز کو ادا کر لینا چاہیے، کہ خصوصاً رمضان المبارک کے موقع پر۔ اور اسی طرح سے حضرات،
آپ یہ بھی یاد رکھیں، سحری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت بندوں کو پکار کر کہتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور سحری کو تاخیر کرنا چاہیے۔ تو آپ یاد رکھیں، روزے کے آداب میں سے ایک بہترین ادب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی کو روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور اسی طرح بے حیائی کی باتیں، برائی کی باتیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زبان سے کہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ عورتوں کا یہ معمول آپ جانتے ہیں، گھروں کے اندر اکثر عورتیں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن مردوں کے تعلق سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اسی طرح اپنے دکانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نہ مسجد کا یہ تو حال ہے کہ آپ دیکھیں صبح سے شام تک ایک آدمی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور افسوس کی بات جانتے ہیں، افسوس کی بات، مسلمانوں کے محلے میں اور ہماری مسجد کے اطراف خصوصاً یہ سننے کو ملتا ہے، باقاعدہ قوالیاں چل رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر باقاعدہ قوالیاں چل رہی ہیں، اور ایسی قوالیاں نعوذ باللہ شرکیہ قوالیاں، اور باقاعدہ اس میں میرا پیر، میرا خواجہ، اور نعوذ باللہ کیا کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ میرا پیر جو ہے میرے کام آئے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی اپنی لخت جگر اپنے محبوب بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں تیرے قیامت کے دن کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ بتائیے، یہ پیر، یہ مرید اور اسی طرح بزرگ، یہ ولی قیامت کے دن کیسے کام آ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ تو انسان رمضان المبارک میں قوالیاں سننے کے بجائے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے۔ تو محترم حاضرین، روزے کا یہ ادب ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزہ جو ہے فوراً افطار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی افطار کا موقع آ جاتا ہے تو فوراً افطار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکھے کھجوروں سے افطار کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوکھے کھجور بھی میسر نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے۔ تو یہ روزے کا ادب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آدمی کو چاہیے کہ جب وہ روزہ افطار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ کہہ کر روزہ افطار کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، افطار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھلائی، ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھلائی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا کر دیا۔ انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ روزے کے آداب ہیں جن کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزے کے اندر جائز ہیں لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ خصوصاً آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ روزے کے اندر دن میں کبھی بھی آدمی غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے اللہ کے نبی کبھی اپنے سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ دن کے حالت میں آدمی کبھی بھی غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات،
پچنا لگوانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ ہجامہ کروانا، پچنا لگوانا، کپنگ تھراپی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی آدمی کے جسم سے گندے خون کو نکالا جاتا ہے، فاسد مادے کو نکالا جاتا ہے، اس کو ہجامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آدمی روزے کی حالت میں بھی کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو یہ ڈر ہو، کمزوری کا خدشہ ہو، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ روزہ کھولنے کے بعد کرائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں کوئی آدمی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آرام سے بلڈ ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی جو ہے کسی کو خون کا عطیہ دینا چاہتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی روزے کی حالت میں دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کو کمزوری کا خوف ہو تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ کھولنے کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنی بیویوں سے بوس و کنار کرنے سے روکا اور بوڑھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اور اسی طرح ایک عمل روزے کی حالت میں اکثر خواتین جو ہے سالن کو چکنا چاہتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سالن کے چکنے کے بعد اس کو تھوک دینا چاہیے، یہ بھی جو ہے روزے کی حالت میں جائز عمل ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آدمی دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کر سکتا ہے، دن کے کسی بھی حصے میں روزے کی حالت میں آدمی مسواک کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی پر جو ہے علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ آدمی ٹوتھ پیسٹ کا بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت، روزے کی حالت میں آدمی سرما بھی لگا سکتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی سرما بھی لگا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور علماء نے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی اگر جو ہے آنکھ میں دوا ڈالنا چاہتا ہے اور اسی طرح سے کان میں دوا ڈالنا چاہتا ہے اور وہ دوا ڈالنے کے بعد اس کے حلق میں بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ یاد رکھیں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو دمے کے بیمار ہوتے ہیں، ایسے آدمی اگر انہیلر کو استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی بغیر خوراک کے انجیکشن لے اور اسی طرح سے طاقت والا اگر انجیکشن نہیں لیتا، اگر بیماری کی وجہ سے صرف انجیکشن لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کوئی کریم لگوانا چاہتے ہیں یا اسی طرح آپ اسپرے لگوانا چاہتے ہیں، آپ بدن کے حصے میں تیل لگانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے عطر یا خوشبو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں روزے کی حالت میں جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، آپ جانتے ہیں کہ یہ گلوکوز جو انسان کے لیے بدن میں طاقت کی وجہ بن سکتا ہے اور اسی طرح ان کے لیے کھانے کی وجہ بن سکتا ہے، تو اسی لیے علماء نے اس بات سے روکا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں گلوکوز نہ چڑھائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے بے احتیاطی کے طور پر، بے اختیاری کے طور پر اگر پانی منہ میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح پیٹ میں چلا جاتا ہے غسل کے موقع پر، تو یاد رکھیں ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے اختیاری طور پر اگر چلا جاتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی قضا بھی نہیں ہے اور اسی طرح روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں کوئی آدمی تھوک کو نگل لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر بلغم منہ میں آ جاتا ہے تو ایسے وقت میں بلغم کو تھوک دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ناک سے اگر خون نکل جائے، روزے کی حالت میں ناک سے اگر خون نکل جائے اور اسی طرح سے دانت نکالنے کی وجہ سے اگر آدمی کا خون نکلتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے حضرات، بہت سارے گردے کے مریض ہوتے ہیں، ڈیالسس کے مریض ہوتے ہیں، یاد رکھیں ڈیالسس کرانے کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں آدمی مہندی بھی لگا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، روزے کی حالت میں آدمی سوئمنگ بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کے منہ میں جو ہے پانی نہ جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تمام چیزیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ روزے کی حالت میں جائز امور ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اسی طرح سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محترم حاضرین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کا اہتمام کیا، اور آج امت جو ہے باقاعدہ مکمل رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کتنے رکعت تراویح کا اہتمام کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو۔ الفاظ پر غور کریں، ماں عائشہ فرماتی ہیں چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے بڑھ کر کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 11 رکعت کیسے؟ 8 رکعت تراویح کا اہتمام، اور اسی طرح 3 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کا اہتمام کرتے تھے۔ محترم حاضرین، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ جو ہے تراویح جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، یہ نفل عبادت ہے، یہ سنت عبادت ہے، جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ 11 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بہت سارے احباب جو ہے حرم کا حوالہ دیتے ہیں، مکہ مدینے میں جو ہے 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ محترم حاضرین، مکہ مدینہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت یہ بتاتی ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 11 رکعت سے بڑھ کر تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام طویل کرتے، قرآن مجید کی تلاوت طویل کرتے، لیکن کبھی رکعتوں میں اضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک میں 3 دن تراویح کا اہتمام کیا، سب سے پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات اللہ کے نبی نے تراویح کا اہتمام کیا، دوسرے دن آدھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا اہتمام کیا، اور تیسرے دن فجر تک جو ہے تراویح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو اتنا طویل کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتوں کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتوں کا اہتمام کیا۔ تو محترم حاضرین، قیام آپ طویل کر سکتے ہیں، لیکن رکعتوں کو طویل کرنا، رکعتوں میں اضافہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ آپ جو ہے عام دنوں میں تہجد پڑھتے اور رمضان المبارک میں تہجد کا اہتمام کرتے، تو آپ کا معمول تھا کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے اور اسی طرح سے 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، یہ روزے کے چند احکامات اور مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو ہم نے سنا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔